لوگوں میں یہ بات عام ہوتی ہے جی ہمارے ساتھ ایسا کیوں، ہمارا کاروبار، ہماری اولاد، بنیادی طور پر یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے کہ جتنا بھی آج ڈپریشن ہے، پریشانیاں ہے، اور کہتے ہیں کہ جی میرے ساتھ فلاں نے یہ کر دیا ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ پر بلیو کمزور ہے۔ تو میں آپ کی خدمت بھی عرض کروں کہ یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ جو انسان شک کا شکار ہوتا ہے نا، حدیث میں بھی یہ بات آئی کہ کلمہ لو نہ کہو کہ کاش ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا، نہیں، وہ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے۔ اگر مصیبت آئی ہے تو اس پر صبر کرنا ہے۔ اور قرآن مجید نے اس کے اوپر کہا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، اولاد کی آزمائش آئے گی، مال میں کمی کی آزمائش آئے گی، ڈیتھ ہوگی، موت کی تو فرمایا، اور جو لوگ اس آزمائش کے اوپر وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ صرف فوت شدہ کے لیے نہیں ہے، یہ مال میں نقصان ہو جائے تب بھی پڑھیں، آپ گر جاتے ہیں تب بھی پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی چیز گم ہو گئی ہے تب بھی پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن مجید نے کہا ہے وبشر الصابرین، جو مصیبت پر صبر کرتے ہیں ان کو خوشخبریاں سنا دو۔ اچھا، بڑی دلچسپ بات ہے، صرف خوشخبری نہیں، فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر اللہ کی رحمتیں چھم چھم برستی ہیں جو مصیبت کے اوپر صبر کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو عرض کروں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کا بچہ فوت ہوتا ہے تو ملک الموت اس بچے کی روح قبض کر کے لے کر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میرے بندے اور میری بندی نے کیا کہا تھا؟ تو اگر وہ بین کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، شکوے کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہے۔ اور اگر وہ ملک الموت کبھی کہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ تیرا بندہ اور بندی کہہ رہے تھے اللہ تیری امانت تھی تو نے واپس لے لی، ہم تیرے فیصلے پر راضی ہیں، تو کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے فیصلے پر راضی ہیں تو میں نے ان کو بخش دیا ہے۔ تو صبر اور استقامت جو ہے یہ بہت بڑا مومن کا ہتھیار ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ ڈٹ گئے، انہیں آریوں کے ساتھ چیر دیا گیا، ان پر آزمائشیں آئیں، مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، لیکن انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اللہ پر اعتماد نہیں چھوڑا، اللہ پر یقین نہیں چھوڑا، اللہ پر توکل نہیں چھوڑا، اور اس کے نتیجے میں وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی ان کا مقدر ٹھہری۔